گیا اور کس ریٹ پر خریدا اور کس ریٹ پر اس نے اس غریب صوبے سے پیسے وصول کی. اجمل خان کون ہے آپ جانتے کہ وہی فرنٹ مین جو منسٹر فوڈ ہے اس نے کتنی خریدی اور کس ریٹ پر انہوں نے لوگوں سے خریدی اور کس ریٹ پر اس صوبے کی غریب عوام کا پیسہ دیا. دوسرا کوئی جلال خان جو ایجوکیشن منسٹر کا پی اے ہے, مینا خان آفریدی کون ہے, احسان اللہ کون ہے. اس طرح اربوں روپے اس میں بٹور دیے اور لوٹ لیے اور اتنی بدنامی اس غریب صوبے کی. تو اس سے آگے گندم کی سکینڈل سے آپ یاروں کے نہیں, دوائیوں کی سکینڈل. آپ نے جو دوائیوں کی سکینڈل میں مانتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ پچھلے دور سے جو حکومت تھی اس سے آ رہی تھی نگران سیٹ اپ میں. اگر آ رہی تھی تو آپ کے 4 مہینے ہو گئے, آپ کو فوراً امیڈیٹلی بند کر لینا چاہیے تھی کہ اس کو بند, یہ سکینڈل آگے نہیں چلنا ہے. مگر آپ نے آخر میں انکوائری کا سو کارڈ بات تب کی جب وہ ڈیل میں آپ ناکام ہوئے کہ اتنے دے دو اتنے لے لو, کہ اتنے دینے لے لے کی بات نہیں ہوئی. تو پھر اس میں آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اسی پر پھر بعد میں آپ آ گئے. اگر آپ فارس کی بات کرتے کتنی دکھ درد کی بات ہے, کس طرح بے دریغ کٹائی ہوئی, کس طرح جنگلات کو کاٹ دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, کیا اس میں آپ سب کی مرضی شامل نہیں ہے, اس میں آئیڈیالہ تک شامل نہیں ہے. کون اس طرح جرت کر سکتے ہے کہ اسی طرح جنگل کی کٹائی کرے کہ ایک وزیر کی وزارت ٹرانسفر کرے, ایک آدمی کو سسپینڈ کرے. یہ اربوں روپے آپ کے ہضم ہو گئے. ہضم نہ ہونے والے سارے لوگ دیکھ رہے کہ اسی سکینڈل میں کیا کیا آپ نے کیا اور کیا کہہ رہے آپ. یہ تو مجھے دکھ ہوتی ہے, اسی دن سن لیا یونیورسٹیز کے ساتھ جو زمینیں ہیں اس کو بھی بیچیں گے. خدا کے لیے فار گاڈ سیک, ہم تو عمران خان کا وہی جب وہ آ رہا تھا وہی سننا ہے 2013 سے پہلے کہ اس گورنر ہاؤس کو بھی یونیورسٹی بناؤں گا اور وہی پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی بناؤں گا, پنجاب میں وہی گورنر ہاؤس کو بھی بناؤں گا. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کب یہ بنیں گے. تو اس کے بنانے کے بعد جو پہلے سے کئی سالوں سے خریدے ہوئے زمینیں کچھ دینے بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی لوٹ مار ہوگی اور یہ ہم بیچیں گے. ہم نہیں دیں گے بیچنے, ہم ان یونیورسٹیز کی جتنے زمینیں ہیں اس کو بیچنے نہیں دیں گے. اگر آپ مزید نہیں لے سکتے بیچنے کی کیا بات, یہ تو اس طرح بات ہو گئی. مجھے حیرت ہوئی, اس دن میں سوچ رہا تھا ہم نے دیکھے جو لوگ یہ چرس پاؤڈر اور نشئی لوگ دوسرے کرتے تو آخر میں اپنا ہر چیز بیچتا ہے. یہ ابھی پی ٹی آئی والا وہی چیز بن گیا, وہی نشیوں والا چیز بن گیا کہ وہ آخر میں کہتے ہیں کہ کپڑے بھی بیچتے, گھر کا سامان بھی بیچتے. تو یہ تو آپ نے اس طرح بات کر دی کہ یہی بھی بیچیں گے. ارے بیچنے کی بات چھوڑو, خریدنے کی بات کرو. اپنی ڈیلیوری کو, اپنے ہیلتھ کو دیکھو, ایجوکیشن کی آپ کی یہ بات ہوئی, کون سا نیا اسپتال بنا ہے کسی کو دکھاؤ, کون سا نیا پروجیکٹ لایا کسی کو دکھاؤ. تو یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور صرف اسی پر کہ اس کی وہی پہلے سے جو زمین ہلیڈی ہے اس کو بھی بیچ ڈالیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے کوئی بھی کہ آپ کی میں گندم کے سکینڈل کی بات ہو گئی. اسی دن سن رہا تھا کہ کوئی ایماندار افسر, یہ سارے افسر اس طرح نہیں لوٹ مار والے کہ بس آپ جو بھی کہتے. کوئی ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر لگایا, ابھی اس کا مہینہ نہیں ہوا ہے, کوئی رب نواز نام ہے, اور ان سے اتنے ڈیمانڈ کیے گئے کہ فلاں کے خلاف کیس بناؤ فلاں, اور وہ یا یہ کرو جھوٹے کیسز بناؤ. اس نے انکار کیا, 1 سیکنڈ میں ٹرانسفر کیا. یہ تو آپ کی شفافیت ہے اور یہ آپ کی بات ہے. اور باتیں بڑی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح باتیں کرتے ہیں, کتنا اس پر عمل کرتے ہیں, کتنی آپ کی امپلیمنٹیشن ہے, کتنی آپ کی لوٹ مار ہے. آپ اگر یہ تقریر چھوڑو میں بند کروں گا, آزاد کروں گا. آپ مجھے بتائیں, میں آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کی تیسری ٹرم میں کس نے آپ کے ہاتھ روکے؟ تیسری ٹرم میں آپ کے ایس کے پی میں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کتنے میگا واٹ بجلی بتائی, کتنے آپ کے ہاتھ روکے؟ پھر 18ویں ترمیم کے بعد پچھلے میں بھی واٹر اینڈ پاور میں رہا کئی دفعہ. پہلے یہ تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ صوبہ 50 میگا واٹ تک ایگریمنٹ کر سکتا ہے, زیادہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. 18ویں ترمیم میں یہ بات ختم ہو گئی. آپ کے کتنے ریسورسز ایس کے پی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے پانی کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں. تو میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر اتنی لائل ہے, 4 سال تو آپ کی وہی بھی گورنمنٹ رہی, فیڈرل بھی رہی اور پروونس میں بھی رہی, تو کتنی میگا واٹ بجلی آپ نے بتائی ہے اور ان عوام کو دے دی؟ بہت ظلم اور ناانصافی کی بات ہے کہ وہی تو آپ کی کوئی بات کرے. اگر تقریر کرتے ہو دوسروں پر اسی طرح
چیزیں جس طرح میں نے شروع کیا، اگر ضرورت ہو تو میں اپنے گورنمنٹ کی کارکردگی پر کئی گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، مگر اس کی ضرورت آپ سن رہے ہیں اور آپ واچ کر رہے، آپ تقریر کرتے پہلے شروع کریں کہ آپ نے کیا دیا. وہی جو آپ کا صحت کارڈ ہے، بقایا ان ہاسپٹل میں جائے، جس ہاسپٹل میں جائے روزانہ ہمیں مریض فون کرتے، بیڈ ہی نہیں ملتا ہے. اللہ کی قسم میں روزانہ یہ اسپتال والے مجھے سننا ہے، جتنے ایم ایس ہے، کبھی ایک ایم ایس کو فون کرتا ہوں کہ یہ مریض باہر پڑا ہوا ہے، اس کو بیڈ دے دے، آئی سی یو میں جگہ دے دے. تو آپ نے کتنے اسپتال بنائے، کتنی اس میں ایکسٹینشن کی. ایک وہی صحت کارڈ اور وہ صحت کارڈ بھی کس طرح اتنی جو لوٹ مارے. تو آپ سب کے سامنے اگر کوئی ایک کام کے لیے 30 لاکھ کا آپریشن کرتے ہیں اور اس کا نان ایڈیٹیبل ہے، اس کا ایڈٹ بھی نہیں ہے، اور وہی بل بناتا ہے 30 لاکھ ہے، تو واہ واہ اس کا کام ہو گیا. تو آپ اس پر فوکس کریں، آپ کی صحت ہیلتھ میں، وہی بجلی کے شعبے میں، دوسرے میں کوئی منصوبہ. اگر آپ فارغ ہو تب، اگر آپ فارغ ہی نہیں ہے، آپ آپس میں یہ لگے ہوئے ایک دوسرے کے، اور ابھی تو سارے باتیں بھی سامنے آئے، تو آپ کے ہمارے لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ ٹائم کدھر ہے اور آپ کے ساتھ موقع کدھر ہے. تو میں تو کہتا ہوں ابھی یہ تحریک انصاف کا نام مت اس کو لگائے، یہ تحریکی کمائی بن گئی ہے. یہ تحریکی کمائی نام رکھے، یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی بن گئی. آپ تاریخ دیکھیں، میں آج یہ شیر افضل مروت کا دیکھ رہا تھا. میرا شیر افضل مروت سے کوئی دوستی نہیں ہے، وہی پارلیمنٹ میں 2-3 دفعہ دیکھا ہے، مگر میں دل سے بات کرتا ہوں. میں ایک ورکر ہوں، محنت کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے کے بی کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو، اور میں نے جو اس کی محنت دیکھی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اللہ کی قسم دیکھتا ہوں، صبح ادھر شام ادھر. اس مشکل ترین ساتھ میں عمران خان کا ساتھ دیا، کہ جب مشکل ترین ساتھ تک کوئی نکل نہیں سکتے تھے، جو بول ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ نکلا، ہر جگہ گیا تو اس کو بالکل فارغ کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، ہمارا ایجنڈا دوسرا ہے. آپ اس پی ٹی آئی کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو انویسٹمنٹ کمپنی کا نام دے رہے، کہ آپ نے وہی لوگ جس نے بنائی، وہی آپ نے اس سے پہلے سے وجیہ زمان سے جسٹس سے شروع کر کے اور آگے جائے، کئی لوگ اس میں آ گئے، اور آخر میں جو ہم نے وہ اکبر بابر اور فلا کس لوگ، حامد خان کا کیا حال ہوا، اویس غنی کا کیا حال ہوا جنہوں نے بنایا تھا. مگر ہم نے اپنے آنکھوں سے ایک چیز تو دیکھی ہے نا، آپ پورے پاکستان کے عوام بھی مجھے سننا ہے، ہم نے وہی جہانگیر ترین کا تو دیکھا تھا کہ وہ جہانگیر ترین نے کس طرح اپنے جہازیں چلائے اور کس کو لائے اور کس طرح پارٹی کے لیے کام کیا. علیم خان کا تو سنا تھا، ہم نے دیکھا تھا اس کے ساتھ کتنی لائلٹی شو کی. ان سب کو ایک وہ ذبح کر کے نکال دیا. جب خان صاحب کی کام پورا ہو جاتا ہے کسی سے، پھر کسی کا پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ایک میرا نام ہے، میں ہوں، بس یہ کافی ہے. تو میں اس کے کہتا ہوں کہ ابھی جو پیسے ایک حد تک دیتے پھر سٹاپ کر دیتے، یا جو بھی، وہ میں اندر جانا نہیں چاہتا ہوں. باہر دنیا سے جب سے پی ٹی آئی بنی ہے تو وہی سے باہر سے کھینچ رہا ہے، اوورسیز سے پیسے لے رہا ہے. میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، اوورسیز جو باہر بیٹھے ہوئے، خدا کے لیے ذرا ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچے کہ کس بندے کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی کوئی باری پھر نہیں آنی ہے. ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ بات ذہن سے نکالے کہ اس کی پھر کوئی باری شاری آئی، کوئی باری نہیں ہے. کہ اس طرح ملک دشمنوں کی باری نہیں ہوتے کہ جو یو ٹرن لیتے 10 دفعہ 20 دفعہ، صبح ایک بات کرتا ہے، شام کو وہ چینج کر دیتے ہیں، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے کہ وہی پرویز الہی سب سے بڑا ڈاکو ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا پارٹی کا صدر ہے. شیخ رشید سے کہتے ہیں اس کے بارے کیا ریمارکس تھے، آپ دیکھ رہے تھے، پھر اس کے ساتھ تھے. دوسرے لیڈرشپ کے بارے، جب اگر آپ وہی آرمی کی لیڈرشپ دائے، باجوہ صاحب کے بارے کیا کہتے تھے، کبھی کہتے باپ کا درجہ ہونا، کبھی یہ کہتے ہیں، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، جانوروں تک چلا گیا. تو اس کی کوئی یو ٹرن لینے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. مگر نقصان اس نے یو ٹرن میں یہ کیا، جو میسج دیا، جو کچھ کیا، اس نے پاکستان کو نقصان دیا، کسی انڈیویجول کی نہیں. اور اس نے وہی کیمپین چلائی کہ ہماری پاک افواج بدنام ہو. بات یہ، میں ان کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں، مگر ویسے دل سے بات کرتا ہوں. میرا ہمیشہ یہ رائے بھی، آپ مجھے جانتے ہیں کے بی کے لوگ، اگر آپ کہتے ہیں کہ بس ان کو اتنا بدنام کرے، تو آپ کا یہ ریٹ، میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یا آپ آج ہی یہ لکھ لے، ایک ہفتے کے لیے علی امین صاحب کے بچی کے تمام افواج نکل جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو کیا آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان کا جھنڈا یہاں رہ جائے گا، آپ کے اسیم ہاؤس اور گورنر ہاؤس پر رہ جائے گا؟ تو آپ کس طرح اسی طرح، مگر کام آپ نے، وہ آپ بھی سمجھتے اور ہم بھی سمجھتے کہ نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے. مگر بات وہی، ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا الزامات نہیں لگائے. اس طرح اپنے اس کے لیے کئی اداروں کو اس طرح بات کرنا،
ان کو اسی طرح ڈگر پر لے جانا اس ملک کی خدمت نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کیا کیا الزامات نہیں لگے ان کے گھروں تک, ان کی بے عزتی تک, اور آخر 9 مئی پر آئے. آپ نے ابھی ایڈمٹ بھی کر دیا. کیا پلان تھا آپ کی 9 مئی کا, یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اگر اس طرح کال دے دی کہ سارے جائے سب کچھ ہر ایک گھر میں گھس جائے, تو آپ کا یہ نہیں تھا جو کچھ ہو گیا. آپ کا یہ تھا کہ وہی سے ریئیکشن آئے گی, وہی سے لاشیں گریں گے, وہی سے عوام کی خون بہے گی, اور پھر پاکستان ہی نہیں ہوگا. آپ کا ایجنڈا اور جو آپ کے بیرونی دنیا میں ایجنٹ اینٹی پاکستان ہے, اینٹی پاکستان کے پاکستان کا نام و نشان نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, جو آپ کی ڈیمانڈ تھی اتنا خون نہیں بہایا گیا, نقصان ضرور ہو گیا, سب کچھ پورے ملک کو ہو گیا. تو میں یہ سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا جذبات سے نکل کر, میں کے پی کے عوام سے کہتا ہوں, کیا آپ کو امن نہیں چاہیے؟ کیا کے پی کے لوگوں کو پیس نہیں چاہیے؟ کیا کے پی کے عوام کو تعلیم نہیں چاہیے؟ کیا کے پی کے عوام کو ڈیولپمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کے پی کے عوام میں ٹیلنٹ اور صلاحیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے, ہر جگہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ سب کو اسی چیز میں ڈالنا ہے کہ وہی اسمگلروں سے اور مافیا سے اور جو بھی گینگز ہے وہی سے وہی چیز عروج پائے, تو اس صوبے کی ہر ایک فرد کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جو آ رہا ہے ہمارا جگہ لے گا, ان کے لیے کوئی بہتر پیغام نہیں ہے. میں دلائل سے کہتا ہوں ان سے, آپ سے یہ آرگو کرے کہ آپ کے لیڈر میں کیا خصوصیات جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے بتاؤ کہ اس نے ملک کے لیے یہی کیا, پاکستان کے لیے یہی کیا, عوام کے لیے. کبھی کہتا ہے امریکہ میں ابھی ثابت ہو گیا کس کے پاس ہے, پہلے کہتا ہے انہیں ہمارا خلاف سائفر ادھر کیا ادھر کیا, ابھی اس کی کانگریس نے آپ کے لیے ریزولوشن, اس کا کیا کام ہے؟ پاکستان میں کئی چیزیں ہوئے, کوئی ہم نے ریزولوشن دیکھی نہیں ہے. ان لوگوں کو تکلیف کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو آپ کے ساتھی, آپ اور ان کو تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے خود بھی سی پی اے کو بند کرا دیا. آپ نے جو دھرنا دیا تھا اس میں بھی آپ نے وہی چائنا کے پریزیڈنٹ کا آنا منسوخ کر دیا. ابھی بھی آپ کو وہی تکلیف کے دوبارہ لوگ گئے وہی. تو آپ کے اور آپ کے دوستوں کا ایجنڈا پروگرام جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہے کہ کیوں چائنا کے ساتھ کلوز جا رہا ہے, کیوں ان کے ساتھ اتنے روابط رکھ دے, کیوں پاکستان میں سی پی ایک دوبارہ آ رہا ہے, ریوائیو ہو رہا ہے. تو میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ خدا کے لیے اگر ہم غلط ہیں تو ہم چھوڑیں گے. اگر بات یہ نہیں حقائق ہے, آپ نے اس لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ لیا, مینڈیٹ تو دے دیا, مگر اس مینڈیٹ والوں کا اصل چہرہ دیکھ لیا کہ آپ نے مینڈیٹ دینے کے باوجود یہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں, بغیر گالم گلوچ, بغیر دوسرے کی بے عزتی. یہ بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں میرے بھائی احترام میں سب کا ہم ایک ہی لوگ ہیں, کوئی ایک پارٹی میں کوئی دوسرے میں, تو وہ ایک بندے کو موبائل دیتا ہے, یہ بات سن لے پوری قوم, ایک میں نے دوسرے کو موبائل کہ میرے ویڈیو بناؤ, اور دوسرا گالیاں دیتا ہے اور دوسرا وہی نعرے لگاتا ہے کہ میرا ویٹ. تو میں نے ایک دن اسے پوچھا 2-3 مہینے سے کہ خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہمارا کام ہو گیا, ہمیں کوئی ڈیلیوری پر نہ ہم سے پوچھتے ہیں نہ ہمیں اس پر اوٹ دے, ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے کتنی گالیاں دی, کتنے نعرے بتائے, تو ہم آپ ایک ویڈیو خان صاحب کو بیٹھے ایک حلقے میں ہمارا کام ہو گیا. تو اس ملک کا پھر کیا بنے گا اگر اس طرح لوگ یا ہو کہ اس کی ملک کا فکر نہ ہو, قوم کا فکر نہ ہو. تو اس لیے میں کے پی کے عوام سے ایک تو وہی جو اسکینڈلز ہے اس کی ہر لیول پر, وہی جو گندم کا کم از کم جی پی آر والے, دوسرے وہ ان چیزوں کو اس کو دیکھنا چاہیے. فارس والا بھی مختلف ایجنسیز ہے سب کے سامنے, دوائیوں کا اسکینڈل بھی, دوسرے اسکینڈل تو یہ تو اسکینڈلستان بن گیا ہے. پہلے وہ بی آر ٹی اور کہاں سے شروع کر کے اب بھی وہی اسکینڈل چل رہا ہے, کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. تو میرا وہی ڈیمانڈ ہر ایک سے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, آپ کے ساتھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں سب کے بارے, اس پی ٹی آئی میں اچھے پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں جو شامل لوگ ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. میں اس اچھے لوگوں سے کہتا ہوں, ان لوگوں سے نہیں کہ ان کی ان سے درخواست کرتا ہوں, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک کولڈ مائنڈ سے یہ ملک ہم کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. اس ملک میں مہنگائی ختم ہو تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ اس کی آپ جو بھی آئے صوبے کے حقوق کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یا ٹیکسیشن کا ایشو آیا پاٹا کا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں فوری اور یہاں سے ایگزام کر دیا جائے اور پاٹا کے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے, مگر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہوئے 2018 میں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. وہ جو ہم نے ان کا 100 ارب دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت دی, 100 ارب تو کیا 100 روپے بھی نہیں دیے. تو جب وہ کمٹمنٹ نہیں پورے تو اس کی وہ ٹیکشن میں
एग्जाम्शन मजीद 1 साल के लिए होने चाहिए। जितनी मैंने लड़ाई लड़ी किसी से पूछो वही कैबिनेट में, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और कैबिनेट का मशकूर हूँ कि वो मेरे साथ हो गए कि जो भी है उसकी एग्जाम्शन और तोसी होनी चाहिए। हम आपको दोबारा कहते हैं, आज आपको दोबारा यहाँ बैठ कर कहते हैं कि आप सूबे की बेहतरी के लिए कोई प्लान लाए, सूबे की आवाम के बेहतरी के लिए कोई प्लान लाए। हम सूबे के साथ खड़े होंगे, पहले अपने सूबे और आवाम के साथ खड़े होंगे। जिस तरह मैंने सोलराइजेशन की बात की कि बलूचिस्तान से क्या भी करें, नकल करके लाओ, दूसरी और चीज लाओ, हम आपके साथ लड़े, इस सूबे के लिए लड़ेंगे, मगर इसके लिए नहीं कि वही मरकज और सूबे में रोजाना लड़ाई हो और कोई काम न हो और हमारा सूबा इस तरह मफलूज रह जाए। नहीं, मतलब ये कि मैंने आपको मिसाल दी, बस आपका सवाल हो गया, जवाब मुझे सुने, मैं बात समझ गया। ये अलियमीन कैपिटल उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना एक हैसियत है। अगर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान को 48,000 ट्यूबवेल को वही सोलर निजाम दिया है तो सूबा मिलकर दिया है। सूबे ने वो प्लान दिया, 70% पैसे मरकज दे रहे हैं और 30% सूबा दे रहा है। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। आप यहाँ से एक स्कीम लाएंगे, दूसरे जो कर रहे हैं उसी तरह आपके साथ करेंगे। जो जब भी मुश्किल और ये हो तो वही उन्होंने साबित कर दिया है, मगर आप वही से प्लान उसकी बात तो करें ना। आज तक तो कोई बात ही नहीं की कि सूबे के बगैर किस तरह यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करे, मरकज किस तरह इम्प्लीमेंट करे, वो तो आपने फील्ड में कर सकता है। अगर इन्हें चाहिए क्या कोई काम हो दूसरे हो तो आप वही प्लान लाए, हम आपके साथ। इंजीनियर साहब ये बताएं, जो आपकी बातें सुनी खुशी हुई, इस तरह दूसरे मुल्क में जन्नत बन गया हो, खैबर पख्तूनख्वा तबाह बर्बाद हो, वफाक के ज़िम्मे जो बकाया जात है, आप इस सूबे के नुमाइंदे किस तरह उसको देने में आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बताएं, बिजली हो या दीगर अहम मसले वो तो वफाक से कंट्रोल होते हैं, तो क्यों खैबर पख्तूनख्वा मैं आप बात सुने। इसी दफ़ा जो भी अगर आप वही जो NFC अवार्ड में वही जो चीज़ तय शुदा है वो तो रेगुलरली उसको मैं हैरान होता कहता कि हमें पैसा एक ही नहीं मिलता। मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये पैसे पर आए किधर से, जो आप लगा रहे हैं तो आपके साथ अपने कोई रिसोर्स बताओ, ये बात न करो। मगर वो पैसे जो आ गए, अगर आपको 1% भी अभी तक मिल रहा है सबसे ज्यादा NFC अवार्ड से दहशतगर्दी के लिए, वो आपने किधर लगाया, कितने CTD को मजबूत किया, दूसरे जगहों को मजबूत किया। तो यह सच कोई बात नहीं जितना कि फाटा का इशू है कि उनके साथ जो कमिटमेंट हुए, 4 साल PTI की गवर्नमेंट रही, सूबे में भी और मरकज में भी, इसी दफा उनसे डबल पैसे उनको दिए और मजीद भी हम फाइट करते कि मजीद भी मिल जाए। आप ये बताइए, पेशावर में जो सूबे का कैपिटल है, यहाँ गैस नहीं मिल रही और गैस की भारी भरकम जो बिल है वो आवाम को मौसूल हो रहे हैं। आपने ये केस कैसे लड़ा है? दूसरी बात यह है कि पेशावर के जो आर्डर फरोश है उन्होंने हड़ताल की है कि पंजाब से गंदम की आटे की सप्लाई बंद की जा रही है। इस हवाले से आपने वफाक के साथ क्या मतलब है कि अब जब भी बात आई वफाक के साथ, अगर आप यहाँ ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, अगर ये मोटरवे भी देख रहे हैं यहाँ तक, तो अल्लाह का एहसान है। इसमें मेरा सारा मेहनत शामिल है कि जो काबल रेवर में मैं पाँच दफ़ा किश्ती में बैठकर बोर्ड में जब ब्रिज बन रहा था और ये मैंने याद किया था कि इसको कंप्लीट करके दूंगा, और सितंबर 2007 में उसको ओपन करके आवाम को दिया है। अगर आप वही देखते हैं हज़ारा मोटरवे, इंडस हाईवे, आप वही देखते हैं DA खान तक मोटरवे, एक सोच ड्रीम की बात है कि जो नवाज शरीफ साहब ने सदरन डिस्ट्रिक्ट को दे दिया। ये आप गैस के मनसूबे देख रहे हैं, बिजली की देख रहे हैं, अपनी दौर में काम किया। और मजीद इस तरह जो भी बात आती है और हमारे बस की हो, हम बिल्कुल इन आवाम के साथ है। उनके लिए पहले भी मैं वाहिद, इसी तरह मैं अपनी कोई बड़ी बात नहीं करता, लोग मुझे जानते हैं, मैं हर एक के सामने अपने आप को जवाब समझता हूँ। मेरे इस KPK के जिस पार्टी से भी जिसका ताल्लुक हो और जहाँ से ताल्लुक हो, जिस जिले भी से उसका ताल्लुक हो, मेरे दफ्तर में आ जाए, एक दिन चेक करें इस्लामाबाद में, और वो लोग देखे कि 500 से 600 से कम आते नहीं, हर जिले के लोग होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं। मैं इन सब को अपने आप को जवाब दे समझता हूँ, मुझसे जो कुछ हो सकता है करता हूँ। ये बताएं, आपने कहा है कि शेर अफजल की पार्टी के लिए एक तो उनकी इतनी कुर्बानियों को देखकर आप उनको दावत देते हैं अपनी पार्टी में, और दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, आज आपने पूरी चार्टशीट बता दी है कि कहाँ कहाँ करप्शन, महकमा सेहत, तालीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन फ्रेंडली है, कभी भी हमने नहीं देखा। अगर कोई करारदाद आती है इमरान खान के हवाले से, मुतफिका पास होती है, बिल आते हैं मुतफिका पास होते हैं,
کیا وجہ ہے؟ نہیں مطلب ہے شارٹ کٹ میں آپ کی بات سمجھ گیا, کوئی اس طرح فرینڈلی نہیں ہے, مگر وہ اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے جتنی تعداد ہے اور جتنے نمبرز ہے تو اس حساب سے وہی ہے, اور اپنی بات وہ آپ نے سارے تقاریر اور اسپیچز وہی سنے کہ جو بھی بات عوامی مفاد کی ہو, جو میں نے باتیں کی یہ کے پی اسمبلی میں بھی ہوئے, ان کے ممبران نے بھی کیے, اور میں تو ان ممبران کو سب کو داد دیتا ہوں اپوزیشن کے جتنے بھی ہے کہ وہی اپنے بس تک ٹھیک ٹھاک بات کر دیتے, بقائی ان کی وہی میجارٹی اور شور شرابہ وہ آپ کے سامنے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم ان کو سنتے ہیں اپوزیشن کو, ان کو غور سے سنتے ہیں, جو بھی تقریر کرتے ہیں اسمبلی میں ہر ایک کو لمبی اسپیچز ان کے سنتے ہیں, اور اس کو پھر دیکھتے ہی اسی دن کل کی بات ہے اس نے تقریر کی, بیرسٹر گوہر صاحب نے, پرائم منسٹر نے خود کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا کہ میں چیک کروں گا اور یہ کروں گا. تو اس طرح جمہوریت اس کو کہتے ہیں. یہ تو ان لوگوں میں نہیں ہے. اگر ہماری خواتین رکن کو دیکھتے اس کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا گیا, کیا سلوک کیا, یہ جمہوریت ہے. وہ لوگ تو جمہوریت پر بلیو ہی نہیں کرتے. جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے, کیا وہ مان رہے کہ نہیں مان رہے, یہ بلوں کے حوالے سے؟ نہیں بات مطلب میں نے آپ کو بات شروع میں کہا کہ ہمارے اور جماعت اسلامی کی ایک ہی بات ہے, مگر بات آپ بتائیں کہاں سے دے دیں, کون سا معاہدہ ہم کینسل کر, وہ آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہم بھی کرتے کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے, وہ کے پی سی چارجز اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. مگر وہی جو انٹرنیشنل معاہدے ہوئے, ایگریمنٹس ہوئے, اس کی کیا ہوگا, تو اس کے لیے بیٹھنا ہوگا. ہم تیار ہیں, آپ کے ایکسپرٹ ہیں. میں نے تو لیاقت بلوچ صاحب کو ہماری تو ایک ساتھ بھی رہے, میں نے اس کو دل سے دعوت دی ہے, کیا ہے آپ اپنے ایکسپرٹ ماہرین دے رہے, اکٹھے بہ کر ہمیں کوئی راستہ دکھائے اگر آپ اس چیز کے اندر رہتے ہو. آپ لوگوں نے ہی کیے, کیوں کیے اس معاہدے انٹرنیشنل؟ نہیں ہم نے نہیں کیے, وہ شروع کرے, میں اس میں آنا نہیں چاہتا ہوں. وہ ایک لمبی داستان ہے جس نے کیے, جو معاہدے ہوئے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو ریویو ہونا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں, مگر کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہی چیز جو معاہدے ہوئے ایک طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ان کو بھی بات کی, خود بھی کرتے. ہم نے کہا ہم آپ سے کم, آپ بھی ماشاءاللہ ہم آپ کو داد دیتے, عوامی ایشوز کی بات کیے, ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں, مگر طریقہ کار دکھا رہے, نکال ہے کیا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے جائے. کیا وفاق ریویو کے حوالے سے بے اختیار ہے؟ نہیں مطلب میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں, خدا کے بندے میں نے وہی باتیں تو نہیں بتا سکتا کہ پہلے سے پاور پر روزانہ پرائم منسٹر صاحب چار میٹنگ لے رہے ہیں, وہی سلوشن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بجلی سستی ہو جائے, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو آپ وہی دیکھ لیں, جو آپ کا کوئی اگر جاننے والے پیم ہاؤس میں ہو تو اس سے پوچھے کہ کتنا محنت کرتا ہے اور اتنا لگا ہوا ہے. صوبہ جو ہے کوئی پلان لے کے آئے اور مرکز جو ہے اسے منظور کرے گا, یا مرکز اس پہ نظر ثانی کرے گا. صوبے نے کافی مرتبہ جو ہے کچھ افسران مانگے مرکز سے, ابھی تک ان کو افسران نہیں دیے گئے, تو اور ان کے منصوبے جو ہے وہ کیسے منظور, اس طرح بات اسی طرح بات نہیں ہے. یہ بات وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں, اس کو کوئی اور بات نہیں ہوئی. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پینل بھیجتے تو ایک بندے کا نہ بھیجے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے. بات آدمی 3 بندے بھیجتے ہیں, میں بھی وہی جی بی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. ابھی اگر کسی آئی جی کا ہم بھیجتے ہیں تو 3 نام بھیجتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, تو آپ اس طریقے سے آ جائے, ایک نام نہ دے. پھر تو اس نے کوئی دوسرا نام دیے نہیں, خود خوش ہو گئے کہ بس یہ چیف سیکرٹری بھی اچھا ہے, ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اصل بات ہے مجھ سے کیوں آگے جانا چاہتے ہو, خود ہوئے کہ بس ٹھیک ہے ہم تو اس طرح, یہ بھی ہمارا سیٹ ہے, بس کام ہی چلاؤ, بس بات ختم. ٹھیک ہے, صوبے میں کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان پہلے لفظی جنگ جاری تھی اور ابھی وہ عدالت پہنچ رہی ہے. یہاں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے گورنر کی حیثیت میں, مان لیا کہ وزیر اعلیٰ نائب بھی ہیں, نکمے بھی ہیں, لیکن ان کے لیے آپ جو مرکزی یہاں پر جو اسکیمیں ہیں ان کے ذریعہ مطابق مطلب ہے کہ یہ بات سنیں, میں سمجھ گیا, میں ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہوں. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہی مطلب ہے کہ وہ گورنر کے انڈر کام نہیں کرتے, چیف منسٹر کے انڈر کام دیتے, اس کے سائن سے جاتے, وہی سگنیٹری ہوتے ہیں چیف منسٹر. گورنمنٹ کی ڈیفینیشن وہی ہے, تو گورنر کی نہیں ہے کہ وہی کرے. مگر یہ اس کی وہی بھی افسوس کی بات ہے کہ کہتا ہے کہ گورنر ہاؤس میں آپ کی NXC کو بند کرے. یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی سیاست ہے, یہ کوئی کتنی دکھ کی بات ہے کہ گورنر ہے اور ایک آئینی عہدہ ہے اس کے ساتھ, اور وہی تو کہتے ہیں کہ اس کو تالا لگائیں گے. بہرحال ہم سے جو کچھ ہوتا ہے, گورنر صاحب کئی دفعہ ہے, پرائم منسٹر صاحب سے ملا ہے, ہمارے جو کرنے کی بات ہو وہ ہر وقت گورنر صاحب بات کرتے ہیں, میں اس کو داد دیتا ہوں ہر وقت.